السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مکتب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے تختی نمبر 1 مفردات کے بارے میں پڑھا تھا، اور تختی نمبر 1 مفردات کے اندر ہم نے تعوذ اور تسمیہ کو بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور تختی نمبر 1 مفردات کے اندر ہم نے حروف کی پہچان پڑھی تھی کہ نئے آنے والے بچوں کو تختی نمبر 1 مفردات کی پہچان کیسے کروائی جائے اور ان کو حروف کیسے یاد کروائے جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق ہم نے بات کی تھی۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں تختی نمبر 2 مرکبات کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 2 مرکبات کے بارے میں۔ اب تختی نمبر 2 مرکبات کے اندر جو حروف آتے ہیں وہ حروف ہجائی ہیں، حروف تہجی ہیں، جن کو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے۔ جو حروف ہجا ہے، حروف تہجی الف سے لے کر یا تک، وہی حروف ہے جو تختی نمبر 2 مرکبات کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ تختی نمبر مفردات کے اندر جو حروف آئے تھے، حروف ہجا الف سے لے کر یا تک 29 حروف، وہ الگ الگ حروف تھے، ٹھیک ہے، علیحدہ علیحدہ حروف تھے، جدا جدا حروف تھے الف سے لے کر یا تک۔ وہی سیم حروف تختی نمبر 2 مرکبات کے اندر ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرق صرف یہ ہوگا کہ تختی نمبر 2 مرکبات کے اندر جو حروف آئیں گے حروف ہجا، وہ ایک کھانے کے اندر 2 حروف بھی ہوں گے، 3 حروف بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق آج ہم پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں تختی نمبر 2 مرکبات، ٹھیک ہے۔ اب تختی نمبر 2 مرکبات کے اندر ہم نے بچوں کو تعوذ کیسے پڑھانی ہے اور تسمیہ کیسے پڑھانی ہے، کاٹ کر پڑھانی ہے آدھے آدھے حصوں میں یا ڈائریکٹلی پڑھانی ہے۔ تو یاد رکھیے، جب ہم تختی نمبر 2 مرکبات پڑھیں گے تو تختی نمبر 2 مرکبات کے اندر ہم تعوذ کو ڈائریکٹلی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی آدھے آدھے حصوں میں نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹلی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ تختی نمبر 1 مفردات کے اندر ہم نے تعوذ کو 4 حصوں میں پڑھا تھا، آدھے آدھے حصوں میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے وہاں پر پڑھا تھا آدھے آدھے حصوں میں، تو جب ہم بچوں کو پڑھا رہے تھے تو ظاہری طور پر بچوں کو تعوذ جب ہم بار بار پڑھائیں گے، پہلا حرف سکھائیں گے، پھر دوسرا حرف سکھائیں گے، پھر تیسرا حرف سکھائیں گے، تو بار بار بچوں کو ہم نے تعوذ پڑھائی ہے، تو تعوذ جو ہوگی وہ بچوں کو یاد ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب تختی نمبر 2 مرکبات کے اندر ہم تعوذ کو ڈائریکٹلی پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب تسمیہ کو کیسے پڑھائیں گے؟ کاٹ کر پڑھائیں گے یا آدھے آدھے حصوں میں پڑھائیں گے؟ تو یاد رکھیے، تختی نمبر 2 مرکبات کے اندر ہم تسمیہ کو بھی ڈائریکٹلی پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی آدھے آدھے حصوں میں نہیں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ تسمیہ کو بھی ہم نے تختی نمبر 1 مفردات کے اندر پڑھا تھا اور آدھے آدھے حصوں میں کاٹ کاٹ کر بچوں کو پڑھایا تھا اور یاد کرایا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی تسمیہ کو بھی ہم نے تختی نمبر 1 مفردات کے اندر بچوں کو یاد کروا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تختی نمبر 2 مرکبات کے اندر ہم تعوذ کو ڈائریکٹلی پڑھائیں گے اور تسمیہ کو بھی ڈائریکٹلی پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کاٹ کاٹ کر آدھے آدھے حصوں میں نہیں پڑھائیں گے، تو کاٹ کاٹ کر اور آدھے آدھے حصوں میں ہم نے تختی نمبر 1 مفردات کے اندر ہم نے بچوں کو پڑھا لیا ہے، تو وہاں پر بچوں کو تعوذ اور تسمیہ یاد ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب تختی نمبر 2 مرکبات کے اندر ہم نے تعوذ کو ڈائریکٹلی پڑھانا ہے اور تسمیہ کو بھی ڈائریکٹلی پڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں تختی نمبر 2 مرکبات، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں تعوذ سے۔ تعوذ، اب جانتے ہیں کہ تعوذ جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور تسمیہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں تعوذ، ٹھیک ہے، تعوذ، ٹھیک ہے۔ وذ میں زبان جو ہے، زبان کا یہ سرا رأس لسان ثناء اولیاء کے کناروں سے لگے گا، ٹھیک ہے۔ تعوذ، وذ، تعوذ، ٹھیک ہے۔ اعوذ، اب اعوذ میں زبان کا یہ سرا ثناء اولیاء کے کناروں سے لگے گا، اعوذ، ذو، اب اعوذ، ٹھیک ہے۔ دیر واو مدہ ہے، واو مدہ کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے اور ساتھ میں پہلے پیش ہے، ذال کی بر پیش ہے، ذو، ذو، ٹھیک ہے۔ زبان کا یہ سرا ثناء اولیاء کے کناروں سے لگے گا، ٹھیک ہے، ذو، ذال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ تعوذ کو ہم ڈائریکٹلی پڑھائیں گے اور تسمیہ کو، تسمیہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने तावुद को भी डायरेक्टली पढ़ाना है और तस्मिया को भी डायरेक्टली पढ़ाना है। ठीक है, तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। ठीक है, तो इसी तरीके से हम 3 बार बच्चों से कहलवाएंगे, फिर बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने पढ़ाना है। फिर 3 बार बच्चों से इज्तिमाई पूछना है, फिर 3 बार इनफरादी पूछना है, ताकि बच्चों को याद हो जाए कि आज हमारा सबक जो है वो तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात है। ठीक है, फिर आप बच्चों को कहें कि जो मुरक्कबात है, मुरक्कबात के माना है मिले जुले हुए हुरूफ। ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ मिले हुए हुरूफ। फिर आपने मुरक्कबात की माना बतानी है बच्चों को। मुरक्कबात की माना है मिले जुले हुए हुरूफ। ठीक है, इस बात को भी आपने याद रखना है। मुरक्कबात की माना मिले जुले हुए हुरूफ। ठीक है, हुरूफ। अब ये बात बच्चों को आपने खूब याद करवानी है। ठीक है, तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात है। अब मुरक्कबात की माना है मिले जुले हुए हुरूफ। इन तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात के अंदर जो हुरूफ आते हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। ठीक है, वो हुरूफ एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। ये बात ही बच्चों को खूब याद करवानी है। ठीक है, क्योंकि तख्ती नंबर 1 मुफरदात के अंदर जो हुरूफ आते हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। एक हरफ भी होता है, 2 हरफ भी होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, 3 हरफ भी होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। ठीक है, अब तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात के अंदर जो हुरूफ आते हैं उनकी पहचान आपने बच्चों को खूब याद करवानी है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक कायदा है, उस कायदे को भी आप देख लें और जहन में बिठा लें। ये कायदा है हमारे पास, नूरानी कायदा है। ठीक है, अब नूरानी कायदे के अंदर हमने तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात पढ़ानी है बच्चों को। ठीक है, तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। अभी यहाँ पर देखिए अलिफ। ठीक है, अलिफ को हमने पढ़ा लिया है। अब अलिफ जो है वो बच्चों को याद है। ठीक है, अलिफ ऊपर से नीचे की जानिब है जो बिल्कुल सीधा है, ये बच्चों को याद है, क्योंकि अलिफ की पहचान तख्ती नंबर 1 मुफरदात के अंदर हम पढ़ चुके हैं और अलिफ से लेकर या तक बच्चों को खूब याद हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात के अंदर हमने सिर्फ बच्चों को तख्ती नंबर 1 मुफरदात वाले हरूफ 1, 2 एक साथ एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। एक हरफ भी लिखा हुआ है, 2 हरफ भी हैं जो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, 3 हरफ भी हैं जो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इनकी पहचान करवानी है। ठीक है, जैसे लाम अलिफ। ठीक है, अब ये लाम है, लाम के साथ हमने अलिफ को जोड़ा। ठीक है, अब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे लाम अलिफ। ठीक है, लाम अलिफ। ठीक है, लाम को खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि लाम जो है वो 3 हरफी रूफ है। ठीक है, लाम 3 हरफी रूफ है, लाम अलिफ मीम। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा खींच कर पढ़ेंगे, 3 से लेकर 5 अलिफ तक। ठीक है, अब अलिफ जो है उसको नहीं खींचा जाता, अलिफ बगैर खींच कर पढ़ा जाता है, अलिफ गैर मद्दा हो तब। ठीक है, अब एक ये शक्ल है। ठीक है, ऐसे भी लाम अलिफ लिखा जाता है। ठीक है, अब ये लाम है। ठीक है, अब ये इसका साथ अलिफ है। ठीक है, लाम के साथ अलिफ है, लाम अलिफ। कुरान के अंदर ऐसे भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब बा है। अब बा को हम तख्ती नंबर 1 मुफरदात के अंदर पढ़ा था, बा की ये मुकम्मल शक्ल है। ठीक है, अब बा को किसी दूसरे रंग के साथ मिलाकर रखेंगे। ठीक है, बा के साथ अलिफ को मिलाएंगे तो ये बा है, बा के साथ अलिफ को मिलाएंगे, बा अलिफ, इसी तरीके से। ठीक है, और लाम की मुकम्मल शक्ल है ये। अब ये लाम है, लाम के साथ हम अलिफ मिलाएंगे यहाँ पर, लाम अलिफ। ठीक है, तो इसी तरीके से तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात की हम पहचान करवाते जाएंगे। ये एक हरफ होगा, उसके साथ हम दूसरा हरफ मिलाएंगे। ठीक है, ये लाम है, लाम के साथ अलिफ है। ठीक है, लाम अलिफ। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक हरफ होता है, अब एक हरफ के साथ हम दूसरा हरफ मिलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम कहेंगे मिले जुले हुए हुरूफ। ठीक है, मुरक्कबात की माने क्या है? मिले जुले हुए हुरूफ। ठीक है, अब यहाँ पर एक हरफ भी होता है, 2 हरफ भी आते हैं, 3 हरफ भी आते हैं। ठीक है, जैसे बा काफ ता है। ठीक है, बा काफ। ठीक है, ये काफ है, ये इसके साथ ता है। ठीक है, बा काफ ता। ठीक है, अब इन तीनों को मिलाते हैं
ٹھیک ہے، تو یہ مل گئے با کاف تا، ٹھیک ہے، با کاف تا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حرف ہے، 3 حرف کو ساتھ ملا کر لکھیں گے تو ہم ایسے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے بچوں کو یاد کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک جیسے حرف، ایک جیسی شکل والے حرف لکھتے ہیں، ایک جیسی شکل والے حرف، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ با ہے، ٹھیک ہے، یہ با ہے۔ اب با کے اوپر ہم نقطہ لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ با کے اوپر ہم نقطہ لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ نون ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے پہچان کرانی ہے، ایک نقطہ ہے اگر حرف کے نیچے ہے تو با ہے، اگر اوپر آ جائے گا تو نون بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تا ہے، تا کے اوپر کیا ہے؟ 2 نقطے ہیں نا، اب یہ 2 نقطے ہم نیچے لگا دیں تو یہ یا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے ان کی پہچان کرانی ہے اور ان کی مشق کرواتے جانا ہے۔ اور قوف کی مشق کرانی ہے، قوف اور فا کی، قوف ہے، قوف کے اوپر 2 نقطے ہیں اور فا کے اوپر 1 نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جیسی شکل والے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی شکل بھی ایک جیسی ہے، ان دونوں کی شکل بھی ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک جیسی شکل والے حروف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو نقطے دے کر ان کی پہچان کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک نقطہ نیچے دیں گے تو با ہے، اب اوپر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نون ہے، ٹھیک ہے۔ اب 2 نقطے اوپر ہے تو تا ہے اور نیچے آ جائیں گے تو یا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب قوف ہے، وہ دونوں ایک ہی شکل والے حروف ہیں، اگر 2 نقطے آ جائیں گے تو قوف، اب 1 نقطہ ہے تو فا، ٹھیک ہے۔ اب 3 نقطے ہیں، جیسے سا کے پر 3 نقطے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عربی کی جو اندر صرف 3 نقطے آتے ہیں جو حرف کے اوپر ہوتے ہیں، نیچے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو سا ہے اور شین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جیسی شکل والے حروف ہیں جن کی پہچان بھی ایسے کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو ملا کر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی دوسرے حرف کے ساتھ ان کو ملا کر لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے؟ ٹھیک ہے، جیسے یہ با ہے، با کے ساتھ ہم نے الف کو جوڑ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ با الف، ٹھیک ہے۔ یہ نون ہے، نون کے ساتھ ہم الف کو جوڑیں گے تو نون الف، ٹھیک ہے۔ اب تا ہے، تا کے ساتھ ہم الف کو جوڑیں گے تا الف، ٹھیک ہے۔ یا ہے، یا کے ساتھ ہم الف کو جوڑیں گے یا الف، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم ان کو پڑھاتے جائیں گے۔ قوف ہے اور قوف کے ساتھ ہم الف کو جوڑیں گے تو قوف الف، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فا ہے، فا کے ساتھ الف کو جوڑیں گے تو فا الف، ٹھیک ہے۔ سا کے ساتھ الف کو جوڑیں گے سا الف، ٹھیک ہے۔ اور شین الف، ٹھیک ہے، شین الف، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے تختی نمبر 2 مرکبات کی پہچان کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے حرف لکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ دوسرا حرف ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے تختی نمبر مفردات کے اندر بہت ساری شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سا ہے، ٹھیک ہے، یہ سا ہے، سا کے ساتھ ہم نے تو کو ملا دیا سا تو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے ملاتے جانا ہے۔ نون ہے، نون کے ساتھ ہم نے صاد لکھنا ہے، ٹھیک ہے، نون صاد، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے لکھتے جانا ہے اور پڑھاتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ سا ہے، سا میم، ٹھیک ہے۔ بچوں سے پوچھیں گے پہلے بچے یہ کون سا حرف ہے، بچے بتائیں گے یہ سا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سا کے ساتھ ہم دوسرے حرف کو ساتھ ملا رہا ہوں، ٹھیک ہے، سا میم، ٹھیک ہے، اس طریقے سا میم۔ اب با ہے، با کے ساتھ ہم نون کو ملائیں گے، ٹھیک ہے، اور دوسرا نون بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے با نون، نون، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے پڑھاتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ نون با لام، ٹھیک ہے، نون با لام، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے ان کی پہچان کرواتے جانا ہے اور بچوں کو اچھے طریقے سے یاد کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ نون ہے، با ہے، اس کے بعد لام ہے، ٹھیک ہے۔ 3 حرف بھی ایک ساتھ آ سکتے ہیں، 2 حرف بھی ایک ساتھ آ سکتے ہیں، بچوں کو یہ بات بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کو یہاں پر الگ الگ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے حرف پڑھانا ہے الف، اس کے بعد لام الف، ٹھیک ہے۔ لام بورڈ پر یہاں پر ایسے پڑھائیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ بورڈ پر جب ہم پڑھائیں گے بچوں کو ان کی پہچان ایسے کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے لام ہے، لام کے ساتھ ہم الف کو ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ با ہے، با کے ساتھ الف آ گیا ہے، اب با الف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لام ہے، لام کی مکمل شکل ہے، اب لام کو ہم دوسرے حرف کے ساتھ ملا رہے ہیں، لام الف، ٹھیک ہے۔ پھر با ہے، با کے ساتھ کاف آ گیا ہے، تا کے ساتھ تا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، با کاف تا، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں بچوں کو یاد کرانی ہے۔ تختی نمبر 2 مرکبات کے اندر
بہت سارے حروف ایک ساتھ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک حرف بھی آ سکتا ہے، دو حرف بھی ایک ساتھ آ سکتے ہیں، تین حرف بھی ایک ساتھ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے، یہ باتیں بچوں کو یاد کرانی ہے، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 2 مرکبات کے اندر، ٹھیک ہے، پھر بچوں کو پڑھاتے جانا ہے، ٹھیک ہے، کاف با، کاف تا، ٹھیک ہے، کاف الف، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم نے پڑھاتے جانا ہے اور بچوں کو یاد کراتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تختی نمبر 2 مرکبات کی آج ہم نے تختی پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کی کلاس ہماری مختصر کلاس تھی، جس میں آج ہم نے تختی نمبر 2 مرکبات کی اندر تعاوض کو پڑھا اور تسمیہ کو پڑھا، ٹھیک ہے، اور تختی نمبر 2 مرکبات کی معنی ہم نے سیکھی اور ان کی پہچان کیسے کروانی ہے بچوں کو، اس کے متعلق آج ہم نے کچھ سیکھا۔ تو اسی طریقے سے ہم نے بچوں کو بورڈ پر ایسے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، بورڈ پر ہم بچوں کو ایسے پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں کو شکلوں کی پہچان خوب یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے، شکلوں کی پہچان بچوں کو خوب یاد کروانی ہے اور بچوں کو ذہن میں بٹھا دینی ہے، رٹا دے کر یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے، اور بچے جو ہے وہ شکلوں کو پہچان سکیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم ایک حرف لکھیں گے، اس کے ساتھ دوسرا حرف ملائیں گے، اب بچوں سے پوچھیں گے بچوں یہ کیا ہے، تو بچے بتائے گا یہ قاف ہے، یہ کیا ہے، الف، ٹھیک ہے، قاف الف، ٹھیک ہے۔ بچے سے پوچھیں گے بچوں یہ کیا ہے، فا ہے، اب فا کے ساتھ الف بھی آ گئے، اب کیا ہو گیا، الف، فا الف، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے بچوں کو یاد کرنا ہے۔ اب جو 2 حرفی حروف ہوں گے ان کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جو 3 حرفی حروف ہوں گے ان کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم بچوں کو یاد کرائیں گے اور تختی جو ہے وہ پڑھاتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یا ح با جیم، یا میم با میم، تا میم، ثا میم، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم بچوں کو پڑھاتے جائیں گے اور یاد کرواتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 2 مرکبات، ٹھیک ہے۔ اب مرکبات کی معنی ہے ملے جلے ہوئے حروف، ٹھیک ہے، کیونکہ تختی نمبر 2 مرکبات کے اندر ایک حرف بھی آتا ہے، 2 حرف بھی آتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، 3 حرف بھی آتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ہے نون با لام، با نون لام، تا نون لام، ٹھیک ہے، یا تا لام، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اچھے طریقے سے اور آرام سے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، آرام کے ساتھ بچوں کو پڑھانا ہے اور نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ بچوں کو پہلی تختی کے بعد دوسری تختی جو ہوگی بچوں کو اچھے طریقے سے فل یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس ہماری مختصر کلاس تھی، ٹھیک ہے، جس میں آج ہم نے تختی نمبر 2 مرکبات کے اندر تعاوض کو پڑھا، ٹھیک ہے، اور تسمیہ کو پڑھا اور تختی نمبر 2 مرکبات کی جو ہم نے معنی سیکھی، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 2 مرکبات کے معنی ہے ملے جلے ہوئے حروف۔ اب تختی نمبر 2 مرکبات کے اندر جو تختی نمبر 1 مفردات کے اندر آتے ہیں حروف ہجا، حروف تہجی، الف سے لے کر یا تک وہی حروف آتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ جو حروف ہیں حروف ہجا وہ تختی نمبر 1 مفردات کے اندر الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب تختی نمبر 2 مرکبات کے اندر ملے ہوئے لکھے ہوتے ہیں، ملے جلے ہوئے لکھے ہوتے ہیں، یعنی ایک ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی ایک حرف بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی 2 حرف ایک ساتھ ملے ہوئے لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے تا الف، یا الف، ثا الف، ٹھیک ہے، فا الف۔ کبھی 3 حروف بھی ایک ساتھ ملے ہوئے لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے با نون نون، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نون جو ہے وہ 2 بار ہے، نون با لام، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے بچوں کو پہچان کرانی ہے، ٹھیک ہے، تا کاف سا، ٹھیک ہے، تا کاف سا، ٹھیک ہے۔ اب تا ہے اس کے ساتھ کاف ہے، ٹھیک ہے، اور سا ہے، یہ 3 حرف ایک ساتھ ملے ہوئے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس ہماری مختصر کلاس تھی، ٹھیک ہے، جس میں آج ہم تختی نمبر 2 مرکبات کے متعلق کچھ باتیں پڑھیں۔ تو مجھے امید ہے کہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی۔ اب ملیں گے دوسری کلاس میں، تب تک کے لیے ہم کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔